Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in my channel The Islamic TV. دوستو میں ہوں سبتالحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک نہایتی زبردست مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا وظیفہ جس کی برکت سے آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، یعنی آپ جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تمام دوست ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو آج کے ٹاپک کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، پس اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا اصل ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ و اختیار میں ہیں، جو وہ اپنے در کے سائلوں اور مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اور مجھے جب ہی ملے گا جب وہ عطا فرمائے گا، اور اس کے در کے سوا میں کسی سے نہیں پا سکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید میں اضطرار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دعا کی روح ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ کسی دشمن کے حملے سے یا کسی دوسری بلا اور آفت سے بچاؤ کے لیے یا وسعت رزق یا اس قسم کی کسی دوسری عام و خاص حاجت کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرے تو اس کریم کا عام دستور ہے کہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے بلا شبہ دعا ان بندوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے جن کو ایمان و یقین کی دولت اور دعا کی روح اور حقیقت نصیب ہو۔ ہر آدمی اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اس کے لیے کسی مخصوص الفاظ کی قید نہیں۔ ہم صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کی جائے اس کی مثال بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مثلا اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، اے بزرگی اور بخشش والے، اے اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تو ہی ایک معبود ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہی صرف تیری ہی ہے، تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہی ہیں اور تو ہر بات پر قادر ہے۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی یکتا ہے، تیری مثال کوئی نہیں، تیری ذات کے سوا جو چیز بھی ہے سب نیست و نابود ہونے والی ہے۔ اے آسمان و زمین کے مالک، اے ایسی عزت والے جس کے حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی فنا ہونے والا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت دعا کا وعدہ اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، مگر بعض اوقات انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ دعا مانگی مگر وہ قبول نہ ہوئی۔ تو اس کا جواب ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ اور قبول فرمانے کی 3 صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 جو مانگا وہی مل گیا، اور نمبر 2 اس کی مطلوب چیز کے بدلے اس کو آخرت
عبادت کا کوئی اجر و ثواب دے دیا گیا۔ اور نمبر 3، مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر کوئی آفت و مصیبت اس پر آنے والی تھی، وہ ٹل گئی۔ جب بھی دعا کریں عاجزی و انکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں، اور دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کیجیے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کر دیں۔ یعنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حمد و صلات پڑھنا چاہیے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے ایسے اوقات ہیں جن میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت سنتا اور بندوں کی حفاظت اور خبرگیری کرتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنی عبادات اور مناجات کے لیے بعض ایسے خاص اوقات مقرر کر دیے ہیں کہ ان وقتوں میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو وقت ہے وہ ہے ہر رات کا آخری حصہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارا پروردگار ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر رات کی نصف میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا وقت ہے جمعہ کی رات، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ کی رات میں ایک ایسی ساعت یعنی ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا قبول کی جاتی ہے، اور جمعہ کے دن میں بھی ایک وقت ہے کہ اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اذان کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو وقت دعا رد نہیں کی جاتی، اذان کے وقت اور کافروں سے لڑتے وقت، اور سجدے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے تو زیادہ دعا مانگا کرو۔ اس کے علاوہ اب آپ کو میں ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ جس کی برکت سے آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کو 7 مرتبہ 7 ٹائمز روزانہ پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوا کرے گی۔ آئیے میں یہ نام آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ اس کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یا وہاب، یا وہاب۔ تو دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے اور نہایت ہی یہ آسان عمل ہے کہ آپ نے صرف 7 مرتبہ اس کو ڈیلی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو چند ایسے اوقات بھی بتا دیے گئے ہیں کہ ان اوقات میں جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں تک، اپنے جاننے والوں تک اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے اس چینل پر صرف قرآنی دعائیں، پاورفل وظائف اور اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ جو بھی پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں یا پھر کوئی جائز حاجت رکھتے ہیں تو وہ ان وظائف پر عمل کر کے اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ تو اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیو اور وظائف حاصل کرنے کے لیے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے چینل کی ڈسکرپشن کے اندر فیس بک پیج، پنٹرسٹ اور ٹویٹر کے لنکس بھی دیے ہیں۔ مزید وظائف اور اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے
لیے چینل کی ڈسکرپشن کے اندر جا کر ان لنکس پر آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کا کوئی ٹاپک، کوئی وظیفہ لے کر حاضر ہوں تو اس بارے میں آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کی ٹیم آپ کے تعاون کی بے حد مشکور ہے اور اسی طرح کے مزید تعاون کی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں۔ اور وظائف کے والے سے آپ نے کوئی بھی بات پوچھنی ہو یا آپ کو کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو، نظر بد ہو، جادو بندش ہو یا پھر کوئی بھی پریشانی مصیبت ہو تو آپ اپنے روحانی مسائل کے حل کے لیے ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس نمبر کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی پرخلوص دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔